کنزن مخفیہ میں رب کائنات دی بارگاہ دے وچ ایک مخفی چھپیا ہوا خزانہ ہاں چھپیا ہوا خزانہ. ایک صحابی نے عرض کی تھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماؤ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیڑی شے کو پیدا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کہنا بڑی ہے جن و انس کہنا پیدا تھے ہم زمین و آسمان کہنا بڑے ہم. اس وقت بھی خلق اللہ تعالی نور نبی کا من نور ہی. اے جابر اس وقت جنہیں کائنات کا ذرہ کہنا ہے اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور کو اپنے نور دے نال پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سب تو پہلے تیرے نبی دے نور کو اپنے نور دے نال پیدا فرمایا. کہ تو پتہ لگے کہ رب کائنات کی بارگاہ دے وچ میرے نبی کا مقام کیسا اعلیٰ ہے. یہ کائنات بڑی ہے میرے محبوب کے نور کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے. ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے نبی نے پوچھے اے جبرائیل صاحب تیری عمر کیا ہے؟ تیری عمر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میاں تے میرے کو کچھ پتا کہ لیکن اتنا پتا ہے کہ جتن دا رب کائنات نے میرے کو پیدا فرمائے میں آسمان تے دے دا ہم ایک تارا طلوع تھی نا 70,000 سالوں تک او تارا غروب رہ لینا. اندے بعد 70,000 سالے نے بعد بلا او تارا طلوع تھی نہ بلا تارے دی میں زیارت کرے نہ. یا رسول اللہ بیا میں کو کوئی پتہ کہنی لیکن اتنا پتہ ہے کہ میں ہوں تارے کو جڑا 70,000 سالوں دے بعد طلوع تھی نہ ہوں تارے کو 72,000 دفعہ لکھی کھڑا. 72,000 دفعہ لکھی کھڑا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اگر وہ تارا تیرے سامنے آمنے پہچان گئے سے عرض کی تھی یا رسول اللہ 72,000 دفعہ لکھی کھڑا کیوں نہ پہچڑے سا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل جڑا تارا 70,000 سال تک چھپیا رہے رہا تے 70,000 سال کے بعد طلوع تھی نہ تے 70,000 سال بعد طلوع تھی تے تو دی زیارت کرے نہ ہوے. اے جبرائیل جڑے تارے کو 72,000 دفعہ لکھی کھڑی او تارا کوئی نیا کہنا بلکہ تارا میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہے جڑے رب کائنات کی بارگاہ وچ حاضر تھی تے رب کائنات کی بارگاہ وچ عبادت کرے گا. سبحان اللہ. تارا کا نام ہے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. میرے محبوب دی شان ہے. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز دے وچ آکھے کہ جس محبوب دی شان ہے اج دے دور دے وچ جڑے آدم نبی ساڑے ورگا ہے تے او بدبخت نبی ساڑے ورگا کیویں کہ آکھ سکدے ہیں. تو جی نبی پاک کو اختیار ہی کہنے نبی پاک کو معاذ اللہ نبی پاک اپنی بیٹے کو نہیں بخشوا سکتے. نبی پاک علیہ السلام کو اختیار کہنے اگر نبی کو اختیار کہنے تو اختیار ہے کہ ہوا. شاعر بڑا خوبصورت انداز دے جا کے کہ اے جے لوگ اے ہیں جڑا نو نبی ساڈے ورگا پوچھو کیوں ہے نبی ساڈے ورگا؟ نبی ساڈے ورگا اساں وی کھندو نبی وی کھندے ہن اساں وی پیندو نبی وی پیندے ہن اساں وی ٹردو نبی وی ٹردے ہن اساں وی شادیاں کیتے سے نبی وی شادیاں کیتے ہیں. نبی ساڈے ورگا ہے. اوے بدبخت نبی تیرے ورگا کیویں پوچھ سکدے؟ میرے نبی دا بول دراز پاک ہے. میرے نبی دا پیشاب مبارک پاک ہے. میرے نبی دے پیشاب نے برابر نہیں پوچھ سکتا تو میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات نے برابر کیویں پوچھ سکتے؟ میرے نبی کی ذات نے برابر کیویں پوچھ سکتے؟ میرا نبی سنے وضو نہیں ٹوٹتا تو سنے تیرا وضو ٹوٹ گئے. میرے نبی کی ذات نے برابر کیویں پوچھ سکتے؟ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز دے وچ آکھے ہوا کہ او اے رلے دن لوگی تیرے نال سونیا ہوئے رلے دن لوگی. بابا سے بلند پڑھ گئے لو اے رلے دن لوگی تیرے نال سونیا. بابا سے بلند پڑھو اے رلے دن لوگی تیرے نال سونیا. تینوں رب نے بنایا
دینے لوگے پھر میرے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دے کوئی مثل نہیں بھولن دے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی مثل نہیں بھولن دے چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دے چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی شجویت سایہ نہ ہوتا نہ اے عرش و کرسی نہ چند تارے شب و روز دے نہ ہوتے نظارے نہ جن و بشر دے نہ کوئی پریتا حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہونا بے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تے تاجاں تے سلطان ہوندے نہ محلہ تے والی نہ دربان ہوندے نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوائے پانی نہ عرش و فرش دے نہ پاکی نہ نوری زمانے دے وچ کچھ بھی نہ ہوندا ضروری تے کسے شیدا یہ کہ سارا نہ ہوگا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوگا وہ ہے دل لوگی وہ ہے دل لوگی تیرے نال سوڑیا اے دل لوگی اب سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل زمین تے من مٹی چاہتا حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے اندر مٹی چاہن کو زمین پوچھ دیا جبرائیل مٹی کو چاہنا پہ عرض کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنا نائب اپنا خلیفہ آدم پیدا فرمانا چاہتے تیری مٹی دینا تے مٹی و زمین آ کے بیا باقی ٹھیک ہے ایسا انجام کیا تھی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انجام یہ ہوتی ہے کہ کوئی جنت ہے ویسن کوئی دوزخ ہے ویسن اتنی زمین دی چیخ نکل دی ہے زمین چیخ مارتے آتی ہے کہ اے جبرائیل میں تے کو اس رب دا واسطہ دینی ہاں جڑے رب دے حکم تے کو مٹی چاڑایا کھڑے وہ رب دا واسطہ دینی ہاں میں تو مٹی نہ چاہ میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم دی بھاگ وچ سڑے میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ جہنم دی بھاگ وچ سڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی دفعہ سنے کہ کوئی اللہ دا واسطہ دینا پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب دی بارگاہ دے وچ آ گئے عرض کرنے یا اللہ میرے کو اتنی طاقت کہنی کہ میں مٹی چاہ سکا تیرا نام ہوں اگو لیتے تیرے واسطہ دیتے تیرے واسطے کو میں ٹھکرا نہیں سکتا اللہ رب العالمین حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجے میکائیل علیہ السلام نے مٹی چاہنے پہ زمین واسطہ دیں گے میکائیل علیہ السلام نے مٹی چھوڑتے واپس آ گئے تے حضرت اللہ رب العالمین نے والا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجے اسرافیل علیہ السلام زمین تے آدھے مٹی چاون کو دے تے والا زمین واسطہ دے دی اسرافیل علیہ السلام کی خالی ہاتھ واپس آوے نے والا اللہ رب العالمین نے ہن کو بھیجے جڑا کہیں در تے آونے خالی نہیں بن بیٹا اللہ اچھا کام پورا کیتے خالی نہیں بندا کون ہا ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین تے مٹی چاون کو زمین چیخ دی ہے اے اسرائیل تے کو رب دا نام دیتی ہاں مٹی نہ چاہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے زمین تو رب دا نام دینی پہ کہ جس رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا تو اس رب دا نام دینی پہ جس رب نے میرے کو حکم دیتے اے زمین خود رسا میں تیرا واسطہ بنایا رب کائنات دا حکم منا میں تیرا واسطہ بنایا رب کائنات دا حکم منا زمین چیختی رہ گئی اسرائیل علیہ السلام ترس نہیں کھادا مٹی چاہ رب دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ڈیوٹی تیرے ذمہ ہے کہ روحاں بھی تے قبض کرنے ہیں ترس نہیں کھادا ہوں دے تے روحاں قبض کرنے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا مانتے مٹی مکے دی ایک سرزمین تے رکھا مکے دی زمین تے رکھا اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اونچا تے رکھنے 40 دن تک اللہ تعالی نے اونچا دے اوتے بارش وسائی ہے 39 دن غم دی بارش ایک دی خوشی دی بارش یہ وجہ ہے کہ انسان کی زندگی دے وچ غم ٹھیر ہو
اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بڑھائے، پتلا بن کے شیطان آندا پتلے کو کھڑکے نہ یہ تے کھٹک دے یہ تے وج دے ایہو میں تن افضل ہے ایہو رب دا نیب بڑھ سے اللہ رب العالمین نے روح سکتی ہے اندے وچ او دے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دا نور چاہتے آدم علیہ السلام دے متھے دے وچ رکھے بلا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے فرشتوں سجدہ کرو، سارے فرشتے نے سجدہ کیتے الا ابلیس، کلا ابلیس کھڑا ہے۔ اچھا ابلیس کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ ہندی وجہ کیا ہے؟ ہندی وجہ یہ ہے کہ فرشتے نے ایک دفعہ نیچے لوح محفوظ سے لکھا ہوا ہے کہ سارے وچ ایک مردود تھی سے، سارے وچ ایک مردود تھی سے بھیجے بھیجے جنت دے وچ استاد بیٹا ہوا تخت دے ہوتے، کیڑا استاد ہی ہو شیطان، اس وقت ہی نام عزازیل ہا تخت دے ہوتے بیٹھا آتے آتے مستاقی سارے واسطے دعا کرو اصل لوح محفوظ سے لکھے ہو کہ سارے وچ ایک مردود بڑھ سے سارے واسطے دعا کرو۔ اس عزازیل نے شیطان ابلیس نے دعا کیا کی دعا مانگی اللہ انہاں کو بچا گئے، اللہ انہاں کو مردود نہ کری، اللہ انہاں دی حفاظت کری، انہاں کو بچا گئے، وہ انہاں کرے نہ رہ گئے اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، سارے نے سجدہ کیتے الا ابلیس، کلا ابلیس کے آپ سجدہ نہیں سے کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اس آتے انا خیروں میں اس کو افضل ہاں، رب کائنات کی بارگاہ میں فرشتے نے جہاں سجدہ کیا کئی ہزار سال کا سجدہ ہاں، سجدہ کرتے ہو پھر پیچھے دے دے شیطان دے ہوتے لعنت کا قوم پہ کھڑا ہاں، لعنت وستی پڑی آئی انہیں شکر ادا کرنے واسطے فرشتے نے دوسرا سجدہ کی طرف بارگاہ دے وچ۔ پہلا سجدہ سجدہ تعظیم، رب دا حکم سجدہ تعظیم، دوسرا سجدہ کی سجدہ شکر۔ اللہ رب العالمین کو فرشتے کی ادا بڑی پسند ہے، یہ رب کائنات نے اعلان فرما دیتے، اللہ رب العالمین نے فرشتے کی سنت کو ثابت فرما دیتے کہ اللہ رب العالمین نے ہر رکعت میں ضرور سجدے رکھ دیتے تاکہ بندہ پہلا سجدہ یاد کرے وہ سجدہ تعظیم یاد آوے، تے دوسرا سجدہ کرے وہ سجدہ شکر یاد آوے۔ سبحان اللہ، جب سجدہ کرے وہ سجدہ شکر یاد آوے۔ جب فرشتے نے سجدہ کیتے ابلیس نے سجدہ کی نہیں کیتا، وجہ یہ ہے کہ فرشتے مقبول ہیں، ابلیس مردود ہے، سجدہ کرتے مقبول تھے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا مردود تھے۔ اچھا ہن شرک کیا نہ کیتا ابلیس، بلکہ ہن نبی دی تعظیم کیا نہ کیتی اس رب کو تے منے نہ رب دے نال کہیں کو شامل کیا نہ کرے نہ سجدے کرے نہ اتنے سجدے کیتے زمین دے کوئی انجا چپا باقی نہیں بچدا کہ جدے ہوں دے سجدے نہ لگے پہ ہوئے سجدے پڑے کیتے، لیکن وجہ کیا ہے مردود تھے؟ وجہ یہ نبی کی تعظیم کسی کیتا، رب کائنات نے ارشاد دیتے کہ جڑے نبی کی تعظیم کریں گے وہ مقبول ہوتے ہیں، تو جڑے نبی کی تعظیم نہیں کریں گے وہ مردود ہوتے ہیں، مردود ہوتے ہیں، جڑے نبی کی تعظیم کریں گے وہ مقبول ہوتے ہیں۔ جب فرشتے نوری ہیں تے شیطان ناری ہاں، یہ تو پتہ لگے کہ نبی دی تعظیم کرنے والے جب نبی دی تعظیم نہیں کریں گا وہ ناری ہے، اگ والا ہے، جہنم دے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نے نور کو پیدا فرمایا، اتوں میرے نبی پاک علیہ السلام کا ملاد شروع تھی نے تے میرے نبی کو اتنا عظمت عطا فرمائے بلا نہیں کہ نبی ساڑے ورگا ہے۔ ایسا وہ فرمایا کہ تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹول پیندے نے ہتھاں وچ روڑے بھی دودھ پڑ لیندے نے، او تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹول پیندے نے ہتھاں وچ روڑے بھی دودھ پڑ لیندے نے، او تیرے گیڑ گیڑ دساں کی کمال سویا تے مرد نے دوایا تے مثال سویا رلے دل کی۔ ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز دے وچ آگے اس آگے کہ پھر کی کردا جنہ بھی حسین ہوئے کدی کدی دی ریس نہیں کر سکتا کوئی جتنا صحیح ہے سونے دی یار کدی دی ریس نہیں کر سکتا کوئی جتنا صحیح ہے سونے دی یار کدی دی ریس نہیں کر سکتا، لکھ ڈھیر سے بتا ابلیس آوے او تے ولی
نے کر سکتا. آخر دے وچ گل کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہن نور، لیکن نبی پاک دا ظاہری طور تے جڑا جسم ہا او خاک دا ہا، بشر ہن، بشری جسم ہا، جسد ہا، اے کتھوں بڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل ون تے ہوں جا تو مٹی چاوا جتھا علی کعبہ بڑھیا ہویا ہے. اس مٹی سفید رنگ دی مٹی اتھوں چاہتے تسنیم دے پانی دے نال اللہ رب العالمین نے گوند تے حضرت نبی پاک علیہ السلام دا جسم اطہر بڑھا ہے. نبی پاک علیہ السلام دا جسم اطہر بڑھا ہے. اتنا ایک نقطہ سمجھانے والے گل ہے کہ روایت دا مفہوم ہے کہ جیڑا بندہ جڑے بندے دی جتھوں مٹی چاہتے جڑا بندہ جتھا مردے ان دی وجہ ہے جتھا دفنینے ہوں جات ان دی مٹی چاہتی گئی ہے. لیکن اتنا عجیب برعکس معاملہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی مٹی چاہتی گئی ہے کعبے والی ذات. میرے نبی پاک علیہ السلام دا مزار بڑھدا پہ مدینے دے وچ دی وجہ کیا ہے؟ کعبے والی مٹی ذات مٹی چاہتی گئی ہے. اصول ہے ہاں کہ آقا علیہ السلام دا مزار بھی کعبے والی ذات بڑھے ہاں، لیکن رب کائنات نے اتنا ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے اتنا ایک گل سمجھائی ہے کہ سارے عمرے تے حج دے جڑے لوازمات ہیں وہ مکے دے وچ ادا تھی دے، مدینے دے وچ صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام دا مقصد آقا علیہ السلام دے قصد دے نال بننے. بھئی کوئی عبادت دی وجہ کو نہیں مننا، بھئی کوئی نشانی دی وجہ کو نہیں مننا، صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام دے قصد دے نال بننے. اگر آقا علیہ السلام دا مزار کعبے علی جاتے بڑے ہاں تو کعبہ بڑھانے ہاں تے لوگ عزت کرن ہاں کعبے دی وجہ بنو. لیکن اللہ رب العالمین اے نہ چاہدا ہا کہ میرے نبی دی عزت کہیں دی وجہ بنو تھی وے، بلکہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی ہے کہ محبوب دی عظمت تھی وے، محبوب دی شان تھی وے، صرف اور صرف نبی پاک اللہ رب العالمین دے حبیب ہونے دی وجہ کرو، اللہ رب العالمین دے محبوب ہونے دی وجہ کرو. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے کہ خالق کائنات سب نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت عطا فرماوے، آقا علیہ السلام دے نال عشق عطا فرماوے. وہ بندہ کامیاب ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کرنا والا ہے. یہ محبت یہ کڑی دعوت اسلامی دا الحمدللہ سارے سامنے بڑا پیارا ماحول ہے. ایک ماحول دے نال منسلک تھی سو انشاءاللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا سمندر سارے دل قلوب دے وچ موجزم تھی سے. الحمدللہ 12 ربیع الاول دی رات آمن علی جمعرات عشاء دی نماز دے بعد الحمدللہ ایک سارے واسطے خوشخبری ہے. اس پوری دعوت اسلامی کو چلانے والے سارے 27 اراکین شورا ہیں جنہیں پوری دعوت اسلامی کو چلے دے پہ انہیں سارے اراکین شورا دے وچ ایک رکن شورا علی خودلے تشریف گئے. سبحان اللہ. نگرانی ریجن تے رکن شورا حاجی محمد اسلم عطاری صاحب فیضان مدینہ تشریف گھنتے اندے پہ، بلکہ وہ انشاءاللہ بہت حکم تشریف گھنتے اسے ہونے لئے استقبال واسطے میں انشاءاللہ اہتمام کیتا گئے تو سامنے ضرور تشریف گھنتے رہو. 12 دی رات کو عشاء دی نماز دے بعد ایک بہترین کرتے ایک بڑا اہتمام دے نال تے انتظام دے نال انشاءاللہ تعالی ایک محفل صبح بہارا سجائی ویسے آپ کوشش فرماؤ خود بھی آؤ اپنے دوست احباب کو بھی گھنتے ہو. ساری رات انشاءاللہ محفل ہو سے لنگر دا اہتمام ہو سے صلاۃ و تسبیح دی بھی جماعت تھی سے تے آخر دے وچ انشاءاللہ سحری بھی کروائی ویسے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے دعا ہے جی جلوس دی قیادت بھی انشاءاللہ تعالی رکن شورا فرمے سے دعوت اسلامی دے تحت جڑا جلوس نکل دے اتھا بھی ضرور انشاءاللہ آپ کو شرکت فرمے سو. اللہ تعالی دی بارگاہ دعا ہے کہ خالق کائنات سب کو مالی توفیق عطا فرماوے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ